اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو آج روحانی وظائف چینل میں ہم آپ کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ہوا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس وظیفے سے اتنا مال ملے گا کہ آپ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو تقسیم کرو گے۔ یہ میرا خود کا کہنا نہیں، بلکہ یہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آپ کا فرمان کوئی عام فرمان نہیں، آپ کا فرمان پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ تو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا یہ وظیفہ کر لیں، یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہمارا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ بے روزگاری اور روزی کی تنگی پر گھبرانے والوں، شیطان کے وسوسوں میں نہ آؤ۔ 12ویں پارے میں پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ کنز ایمان ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو ایک بہت مشہور ترین مفتی فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والے کا اس لیے ذکر فرمایا کہ ہم کو انہیں کا مشاہدہ ہوتا یعنی دیکھنا ملتا ہے، ورنہ جنات، ملائکہ وغیرہ سب کو رب عز و جل روزی دیتا ہے۔ بچے کو ماں کے پیٹ میں اور قسم کی روزی ملتی ہے، اور پیدائش کے بعد دانت نکلنے سے پہلے اور طرح کے بڑے ہو کر اور طرح کی غرض یہ کہ دابت یعنی زمین پر چلنے والا میں بھی عموم یعنی ہر کوئی شامل ہے، اور رزق میں بھی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار فقرائے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنا قاصد یعنی نمائندہ بھیجا، جس نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، میں فقراء یعنی غریبوں کا نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں بھی مرحبا اور انہیں بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو۔ تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ قاصد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقراء یعنی غریبوں نے یہ گزارش کی ہے کہ مالدار حضرات جنت کے درجات لے گئے، وہ حج کرتے ہیں اور ہمیں اس کی استطاعت یعنی طاقت و قدرت نہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں اور ہم اس پر قادر نہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا زائد مال صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے فقراء کو پیغام دو کہ ان میں سے جو اپنی غربت پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، اسے 3 ایسی باتیں ملیں گی جو مالداروں کو حاصل نہیں۔ پہلی، جنت میں ایسے بالا خانے یعنی بلند محلات ہیں جن کی طرف اہل جنت ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمانوں کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں صرف فقر یعنی غربت اختیار کرنے والے نبی، شہید، فقیر اور فقیر مومن داخل ہوں گے۔ دوسرا، فقراء مالداروں سے قیامت کے آدھے دن کی مقدار یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مالدار شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور یہی کلمات فقیر بھی ادا کرے تو فقیر کے برابر ثواب مالدار نہیں پا سکتا، اگرچہ وہ 1000 درہم بھی ساتھ میں صدقہ کرے۔ دیگر تمام نیک اعمال میں بھی یہی معاملہ ہے۔ قاصد نے واپس جا کر فقراء کو یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا تو انہوں نے کہا، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ تو فقیروں کی تو دنیا و آخرت میں وارے ہی نیارے ہیں۔ یاد رہے، فقیر وہی اچھا ہے جو اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر و قناعت اختیار کرے اور گلے شکوے سے بچا رہے۔ تو 9 حروف میں آپ کو آج فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناؤں گی۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اسلام کی طرف ہدایت حاصل ہے، اس کی روزی بقدر کفایت ہے اور وہ اس پر قناعت کرتا ہے۔ اے فقراء کے گروہ، دل سے اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی رہو گے تو اپنے فقر کا ثواب پاؤ گے، ورنہ نہیں۔ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی مساکین اور فقراء سے ان کے صبر کی وجہ سے محبت کرنا ہے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے قرب میں ہوں گے۔
اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ فقیر ہے جو اپنی روزی پر قناعت اختیار کرے، اللہ عز و جل سے راضی رہے۔ اے اللہ عز و جل آل محمد کو بقدر کفایت رزق عطا فرما۔ چھٹا، فقیر اگر راضی برضائے الہی ہو تو اس سے افضل کوئی نہیں۔ آٹھواں، فقر دنیا میں مومن کا تحفہ ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص چاہے امیر ہو یا غریب اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں صرف بقدر کفایت روزی دی گئی۔ نواں، میری امت کے فقراء امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جو بہت زیادہ فقیر ہوتا ہے اس کے لیے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے وظائف بتا دیے، ایسا عمل بتا دیا کہ اس سے بہتر عمل کوئی نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص بازار جائے اور کسی چیز کو دیکھ کر اسے خریدنے کی دل میں خواہش پیدا ہو لیکن ثواب کی امید پر وہ صبر کرے تو اس کے لیے یہ عمل راہ خدا میں 1000 دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ تو ظاہر ہے جو سخت تنگ دستی کا شکار ہوگا وہ دکھی اور غمگین بھی ہوگا، اور دکھیاروں کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو دکھیارے جو ہوتے ہیں ان کے لیے خود قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ان کی دعا کی قبولیت کا، چنانچہ پارہ نمبر 2 النمل، سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے، وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک صاحب سادات کرام سے اکثر میرے پار تشریف لاتے اور غربت و افلاس کی شاکی کرتے، یعنی شکایت کرتے۔ ایک مرتبہ بہت پریشان آئے، میں نے ان سے دریافت کیا کہ جس عورت کو باپ نے طلاق دے دی ہو کیا وہ بیٹے کو حلال ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جن کی آپ اولاد میں ہیں تنہائی میں اپنے چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا، اے دنیا، کسی اور کو دھوکہ دے کر میں نے تجھے وہ طلاق دی جس میں کبھی رجعت یعنی واپسی نہیں۔ پھر سادات کرام کا افلاس یعنی تنگ دستی میں مبتلا ہونا کیا تعجب کی بات ہے؟ سید صاحب نے فرمایا، واللہ میری تسکین ہو گئی، وہ اب زندہ موجود ہیں، اس روز سے انہوں نے کبھی تنگ دستی کی شکایت نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی تنگ دستی کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ رزق ضرور مانگنا چاہیے۔ تو تنگ دستی کے اب میں آپ کو اسباب بتاؤں گی کہ کون سی ایسی وجہ ہیں جن کی وجہ سے تنگ دستی گھر میں آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ اسباب آپ لوگ معلوم کر کے روزی کی تنگی سے آپ کو حفاظت ہوگی۔ تو بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا تنگ دستی کی علامت ہے، ننگے سر کھانا، اندھیرے میں کھانا کھانا، دروازے پر بیٹھ کر کھانا، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا، جنابت کی حالت میں چرپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا کھانا، دسترخوان پر نکلا ہوا کھانا کھانے میں دیر کرنا، چارپائی پر خود سرہانے یعنی سر رکھنے کی جگہ بیٹھنا اور کھانا پائنتی کی جانب رکھنا جس طرف پاؤں رکھا جاتا ہے، دانتوں سے روٹی کترنا، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال رکھنا، خواہ اس میں پانی پینا ہو یا کہ کھانا کھانا ہو، کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا۔ حدیث پاک میں ہے کھانے کے بعد جو برتن شخص چاٹ لیتا ہے وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جس برتن میں کھانا کھایا اس میں ہاتھ دھونا، خلال کرتے وقت دانتوں سے نکلے ہوئے ریشے اور ذرات وغیرہ پھر منہ میں رکھ لینا، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، روٹی کو ادھر ادھر اس طرح ڈال دینا کہ بے ادبی اور پاؤں میں آئے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو مزید اسباب بتاؤں گی تنگ دستی کے، تو اس کے ساتھ میں آپ کو آج جو وظیفہ ہے وہ بھی بتائی دیتی ہوں کہ بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بجا لانے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا محتاجی تنگ دستی کو دور کرتا ہے اور یہ مرسلین یعنی رسولوں کی سنتوں میں سے ہے۔ تو روزی میں برکت کا جو بہترین ترین وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص نے تاجدار رسالہ شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہونے لگو اور گھر میں کوئی ہو
تو سلام کر کے داخل ہو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ عز و جل نے اس کو اتنا مال دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں، اپنے پڑوسیوں کی بھی خدمت کی۔ تو جب بھی خالی گھر ہو اس میں آپ یہ عمل ضرور کریں، کیونکہ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلا ہوا عمل ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور عمل ہے جو بہت ہی مبارک اور بابرکت ہے، جس سے رزق ایسے ملتا ہے جیسے بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے پانی، اس طرح سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو پورا سال بھر مالدار بننے کا یہ عمل ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود پاک 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا، اور اتنا امیر ہو جائے گا کہ اسے کسی سے کبھی مانگنے کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ وہ غریبوں محتاجوں کی بھی مدد کرے گا۔ لوگ اس سے پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ یہ عمل کہاں سے حاصل کیا ہے، تو اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پیاری پیاری باتیں جو آج آپ نے سنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، یہ ویڈیو آپ لوگ لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، اور اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا گیا ہے آج۔ تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرما دے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، اتوار کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، محفل درود و سلام کی ہے، تو اس میں ضرور اپنا نام شامل کروا لیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔